بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہرم کے کتاب النکاح میں، کتاب النکاح کے فصل ثالث میں ہم نے محرمات کے بارے میں ذکر کیا۔ محرمات کے ہم نے 3 اقسام بتائے۔ پہلا قسم جو ہے وہ محرمات بنسب تھا، اور اسی کے ساتھ محرمات رضا کو بھی بیان کر دیا۔ آج شرائط رضا بتاتے ہیں، یعنی وہ کون سے شرائط ہیں جن کے مطابق ایک عورت اگر دودھ پلائے گی تو محرمیت حاصل ہو جائے گی۔ ان شرائط میں اہم شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود دودھ پیے، 2 سال کا بچہ ہو اور لگاتار اتنا دودھ پیے کہ اس کی ہڈی اور گوشت اس دودھ کے ذریعے بنے۔ اور عدد کے حوالے سے بعض نے 10 کا عدد کہا ہے، بعض نے 15 کا عدد کہا ہے، بعض نے پھر دن رات کا کہا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف کہ عبارت والا کون سے قول کو تھا۔ عبارت میں مصنف صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ، يحرم نہیں پڑھیں گے، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ رضاء، بے تحقیق کہ رضا حرام کر دیتی ہے کس کو؟ دودھ پینے والے کو، بشرط کونہی ان نکاح، اس شرط کے ساتھ کہ یہ دودھ جو ہے نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہو۔ بھائی کیا مطلب؟ یعنی عورت نے نکاح کیا ہو، پھر شوہر سے حاملہ ہوئی ہو، اس سے بچہ جو پیدا کیا، بچے کے بعد جو اس کا دودھ ہوا، اس دودھ کو کہتے ہیں دودھ نکاح۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بغیر شادی کے وہ بچے بھی پیدا کرتی ہیں اور وہ دودھ والی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکا اس عورت کا دودھ پیے تو یہ لڑکا اس عورت کے لیے محرم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دودھ جو ہے وہ نکاح والا نہیں ہے۔ دوامن و متعتن، کہتے ہیں کون سے نکاح والا دودھ ہو؟ کہتے ہیں وہ کوئی فرق نہیں ہے کہ دائمی نکاح سے دودھ بنا ہو یا متے کے ذریعے دودھ بنا ہو، یا جو ہے وہ ملک یمین، یا وہ عورت کسی کی کنیز تھی اور اپنے مالک سے اس کو حمل ہوا اور وہ دودھ والی ہو گئی۔ وہ شبہت، یا اس عورت کو شبہ کے ذریعے دودھ پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی ایک وطی بے شبہ کا عنوان ہے، اس کو اگر کھول کر بیان کروں گا تو پھر شاید آپ کہیں گے مولوی صاحبان کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک مثال ہے کہ آپ کہیں باہر رہتے تھے، آپ کی اہلیہ جس بستر پر سوتی تھیں، آپ اس رات آئے تو اس پر آپ کی اہلیہ نہیں تھیں، کوئی اور عورت اس پر سو گئیں۔ اب آپ نے اس کو اپنی بیوی سمجھ کر سب کچھ کر دیا، وہ حاملہ بھی ہو گئی، حاملہ ہونے کے بعد بچہ بھی پیدا ہوا۔ تو اب یہ بچہ جو ہے جناب کیا ہے، جو اس کا دودھ ہے، اس کو آپ حرام زادے والا دودھ نہیں کہیں گے بلکہ یہ شبہ والا دودھ ہے۔ علی اصح القولین، اس شبہ والے دودھ میں 2 قول ہیں، ان میں سے اصح قول یہ ہے کہ یہ بھی محرمیت کا سبب بنے گا، لیکن مع ثبوت شبہ، جب شبہ ثابت ہو۔ بھائی عام طور پر تو آج کل لائٹنگ بھی ہے اور لازمی ہے کہ اس کام سے پہلے کوئی بات چیت بھی ہوتی ہوگی۔ بہرحال اگر شبہ ممکن ہو من الطرفین، مرد کی طرف سے بھی شبہ ہو، عورت کی طرف سے بھی شبہ ہو، وَإِلَّا، لیکن اگر دونوں طرف سے شبہ ثابت نہ ہو تو ثبت الحکم، یہ محرمیت والا حکم ثابت ہوگا فی حق کے من، اس انسان کے حق میں، ثبت لہ النسب، جس کے لیے ثابت ہو گیا ہے نسب۔ بھائی کیسے؟ کہ بھائی یہ جو شبہ ہوا مرد کی طرف سے تھا، عورت کی طرف سے نہیں تھا مثلا۔ ولا فرق فی اللبن الخالی عن نکاح، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس دودھ میں جو نکاح کے بغیر ہوا ہو، بین کون لبن من صغیرۃ، کبھی کبھی چھوٹی بچیوں کے سینے میں بھی ممکن ہے دودھ آ جائے۔ اگر چھوٹی بچی کسی لڑکے کو دودھ پلائے، چھوٹے بچے کو، تو وہ بچہ بالغ ہو کے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اگرچہ اس کا دودھ پیا ہے۔ وہ کبیرتن، کبھی کبھی کچھ بوڑھی عورتوں کو بھی وہ دودھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بکرن و سیبن، کچھ ایسی ہیں جو کنواری ہوتی ہیں ان کو دودھ ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جناب سیب ہیں، سیب یعنی بوڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ذات بعل و خلیہ، کبھی وہ شوہر والی ہوتی ہیں اور کبھی بغیر شوہر کے خالی ہوتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ دودھ محرمیت کا سبب نہیں بنے گا۔ وہ یعتبر مع صحت النکاح
کہتے ہیں صرف عورت نکاح والی ہو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نکاح کے صحیح ہونے کے ساتھ معتبر ہے صدور اللبن عن ذات حمل، وہ دودھ اس عورت کو حمل کے بعد پیدا ہوا ہو، اور ولدن یا بچے کے بعد پیدا ہو، کیونکہ عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو شاید چوتھے پانچویں مہینے ان کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے، تو یہ دودھ بھی محرمیت کا سبب بن سکتا ہے، یا اس نے بچے کو جنم دیا ہے اس کے بعد دودھ ہوا ہے بے نکاح المذکور، پس نکاح بھی ہو اور دودھ بھی حمل کی وجہ سے ہوا ہو، فلا عبرت باللبن، پس کوئی حیثیت نہیں ہے اس دودھ کو الخالیت منہما، وہ عورت جو خالی ہے ان دونوں چیزوں سے، یعنی نکاح سے بھی خالی ہے اور جو ہے حمل یا ولد سے بھی خالی ہے، یا یوں کہ منہما کی ضمیر حمل اور ولد کی طرف پلٹے، وَإِن كَانَتْ مَنْكُوحَةً نِكَاحًا صحیحًا، اگرچہ اس عورت کا نکاح صحیح بھی ہوا ہے پھر بھی نہ اس کو حمل ہوا نہ اس کو جو ہے بچہ ہوا، ایسے دودھ پیدا ہو گیا تو یہ دودھ اگر بچوں کو پلائے گی وہ اس کے محرم نہیں بنے گے، حتیٰ لو طلق الزوج، یہاں تک کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہی حامل من ہو، در حالی کہ یہ عورت اسی مرد سے حاملہ تھی۔ اب آپ سوال کریں کہ حاملتن کیوں نہیں کہا، حامل تو مذکر کا صیغہ ہے، بھائی کیونکہ مرد کبھی حامل نہیں ہو سکتا، اس لیے عورت کو آپ مذکر کا لفظ بولیں یا مؤنث کا بول سکتے ہیں۔ او مرضعون، ٹھیک ہے جناب، یا تو یہ حاملہ تھی یا یہ دودھ پلانے والی تھی، فارضعت ولدا، پھر اس عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا تو نشر الحرمہ، تو حرمت پھیل جائے گی، یعنی یہ بچہ اب اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے، کما لو کانت فی حبالہ، جیسے یہ عورت اگر اپنے شوہر کے خاندان میں ہوتی، یعنی ابھی طلاق نہیں ہوتی تو بھی محرمیت کا سبب تھا، ابھی بھی محرمیت کا سبب ہو جائے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، اگرچہ اس عورت نے پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی شادی کر لی ہے لیکن دودھ پہلے شوہر کا ہے، تو جو بچہ دودھ پیے گا وہ پہلے بچے شوہر کے ساتھ محرم ہو جائے گا۔ وَالْأَقْوَى، فرماتے ہیں ایک اور بھی شرط ہے، قول اقوی یہ ہے کہ اعتبار و حیات المرضعہ، دودھ پلانے والی زندہ بھی ہو، کیا مرنے والی عورت دودھ پلاتی ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب ان کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے اور خدا کی قدرت سے اس کے سینے کا دودھ خشک نہیں ہوتا تو کوئی بچہ اس کا دودھ پیتا رہتا ہے، تو یہ مرنے کے بعد دودھ اگر پیے گا تو یہ دودھ والے بندے کے لیے محرم نہیں بنے گا۔ فلو ماتت فی اثناء رضا، اگر عورت دودھ پلانے کے دوران مر جائے، فاکمل النصاب، پھر اس بچے نے وہ جتنی مقدار میں دودھ پینا تھا وہ پورا کر لیا، میتتن، در حالی کہ یہ عورت مری ہوئی تھی، تو لم ینشر، یہاں پر حرمت جو ہے کیا ہے وہ نشر نہیں ہوگی، حرمت ہوگی۔ وَإِن تناولہ اطلاق العبارت، اگرچہ شہید اول کی عبارت اس میت والے دودھ کو بھی شامل ہے، یعنی یہ بھی محرمیت کا سبب بنے گا۔ وصدق علیہ اسم رضا، اگر جس مردہ خاتون کا جو دودھ پیتا ہے اس پر بھی دودھ پینے کا نام صدق کرتا ہے، لیکن حملا علی المعہود المتعارف، ہم حمل کریں گے رضا کے مسئلے کو، وہ دودھ پلانا جو عام ہمارے ہاں متعارف ہے، وہ ہوا رضا الحیہ، وہ یہ ہے کہ زندہ عورت دودھ پلائے۔ ودلالت الادلۃ اللفظیہ علی الارضاء، اور وہ دلیل جو دودھ پلانے کے آئے ہیں اس میں بھی ارضاء کا لفظ ہے، ارضاء باب افعال کا مصدر ہے، یعنی وہ اپنے اختیار کے ساتھ دودھ پلائے، کہ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری وہ مائیں ہیں، ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اب دیکھیں ارضعن فعل ماضی ہے اور جو ہے کیا ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے، وہ استصحابا لبقاء الحل، اور دوسری بات یہ کہ ہم شک کرتے ہیں کہ یہ لڑکا اس عورت کے بیٹوں کے ساتھ تو کیا ہے نکاح کر سکتا تھا، اب اس نے اس عورت کے مرنے کے بعد دودھ پیا، آیا اس کی بیٹوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ استصحاب کہتے ہیں کہ بھائی یہ حلال ہے۔ اور شرط ہے ایک، ان ينبت اللحم او يشتد العظم، اس دودھ پینے کے ذریعے اس بچے کے جسم پر گوشت ابھر آئے یا اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں۔ والمرجع فیہما، اس گوشت بڑھنے میں اور ہڈیوں کے مضبوط ہونے میں ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ فرماتے الی قول اہل الخبرہ، جو لوگ اس فن کے ماہر ہیں، یعنی یوں کہیں کہ ڈاکٹر کے پاس اس بچے کو لے جائیں گے کہ بھائی ٹیسٹ کر کے دیں کہ اس دودھ والی عورت کے دودھ نے اس بچے پر کتنا اثر کیا ہے،
وہ پھر کسی طریقے سے ٹیسٹ کریں گے، بچے کا بھی خون لیں گے، اس عورت کا بھی خون لیں گے، پھر کہیں گے کہ ہاں اس عورت کے دودھ نے اس کے گوشت میں اضافہ کیا یا اس کی ہڈیوں کو مضبوط کیا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ۔ اچھا، اگر کہیں پر یہ اختلاف ہو جائے کہ بھائی اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے یا نہیں، کہتے ہیں شرط ہے کہ گواہی دینے والوں کا عدد، یعنی 2 بندے ہونے چاہیے، والعدالتو، اور وہ عادل بھی ہونے چاہیے، کیوں؟ لیثبت بہی حکم التحریم، تاکہ ثابت ہو بہی اس گواہی کے ذریعے حرام ہونے کا حکم، بخلاف خبرہم فی مثل المرض المبیح للفطر۔ اچھا، کوئی بندہ آپ کو کہے کہ روزے کھولنے کے لیے جو بیماری کی خبر دیتے ہیں وہ تو عادل نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر آپ غیر عادل کی بات پر بھی چل سکتے ہیں، لیکن حرام ہونے والی بات میں آپ اس پر نہیں چل سکتے۔ بخلاف خبرہم، خبرہم یعنی شاہدوں کی خبر دینا، فی مثل المرض ایک بیماری کے بارے میں، المبیح للفطر جو بیماری مباح کر دیتی ہے کہ روزہ کھول سکتے ہو، اب تیمم، یا وہ بیماری کہتی ہے کہ تم تیمم کرو، وضو نہیں کرو، فإن المرجع فی ذالک، بتحقیق اس بیماری میں جو رجوع کیا جاتا ہے وہ الی الظن، اس میں یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے، ظن ہو تو بھی کافی ہے، وہ یحصل بالواحد، ظن ایک گواہ کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتا ہے، والموجود فی النصوص والفتاوی، وہ چیز جو روایات میں اور فتاوی میں موجود ہے، وہ اعتبار الوصفین معا، وہ کہتے ہیں دونوں چیز ہونی چاہیے بچے میں، یعنی بچے کا گوشت بھی بڑھنا چاہیے اور ہڈیاں بھی جو ہے کہ مضبوط ہونی چاہیے، لیکن یہاں لمعہ میں مصنف نے کیا کہا، لہم او یشتد، لہم اور ہڈی کے بیچ میں او کے ذریعے عطف کیا ہے، تو پھر اکتفا بأحدہما، گویا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو یہ کافی سمجھتا ہے، وَلَعَلَّهُ لِتَلَازُمْ عَادَةٍ، شاید اس نے ایک اس لیے سمجھائے کہ گوشت بڑھنے کے ساتھ ہڈیاں آٹومیٹک مضبوط ہوتی ہیں، لیکن وَالْأَقْوَى اعتبار و تحققہما معاً، قول قوی یہ ہے کہ دونوں کے دونوں چیزیں وجود میں ہوں، گوشت بھی بڑھے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں، او یا گوشت اور ہڈیاں نہ بڑھیں تو کیا کرے، یتم یومن و لیلتن، ایک دن اور ایک رات پورا جو دودھ پیتا رہے، بحیثو، اس لحاظ سے کہ جناب یا تو یوں کہیں ترز او، یہ عورت دودھ پلائے کلما تقاضا، جب بھی بچہ اس کی خواہش کا اظہار کرے، اب بولے گا تو نہیں، روئے گا یا وہ ماں سمجھ جاتی ہے، او احتاج الیہ عادت، یا بچہ محتاج ہوتا ہے دودھ پینے کی طرف، عام عرف میں، عرف کہتا ہے بچے کو 4 مرتبہ دودھ پلانا چاہیے، وَإِن لَمْ يُتِمْ الْعَدَد، اگرچہ عدد جو بعد میں آئے گا 10 مرتبہ 15 مرتبہ نہ بھی ہو، بس 24 گھنٹے اس عورت کا وہ دودھ پیے، وہ لم، اور 24 گھنٹے میں وہ جو اوپر وصف بیان کی گئی تھی کون سی، گوشت بڑھنے اور ہڈی مضبوط ہونے کی، وہ بھی نہ ہو، ولا فرق۔ اچھا، پھر ایک سوال ہوتا ہے، لمبا دن ہو، چھوٹا دن ہو، بڑا دن ہو، کہتے کوئی فرق نہیں ہے، یوم طویل لمبا دن ہو وغیر طویل یا چھوٹا دن ہو، گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں، سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، کیوں؟ لانجبار اليوم باللیلہ، اس لیے کہ ہم نے تو دن رات کہا نا، دن چھوٹا ہوگا تو رات بڑی ہو جائے گی، ٹائم وہی 24 گھنٹے ہوگا ابداً، وَهَلْ يَكْفِي مُلَفَّقْ مِنْهُمَا، کیا دن اور رات کا مکسچر چلے گا؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر اس بچے نے آج دوپہر کے 1 بجے دودھ پینا شروع کیا، یعنی پورا دن آج کا نہیں تھا، آدھا دن تھا، پھر رات پوری ہوگی تو اگلے دن کا آدھا حصہ چلے گا، یا رات کے 12 بجے دودھ پیا تو پھر آج کے آدھی رات کا دودھ پیا ہے، پھر کل کا دن اور پھر اگلی رات کا آدھا حصہ، ایسا ہوگا یا نہیں؟ لو ابتدأ فی اثناء احدہما، اگر بچہ دودھ پینا شروع کرے دن اور رات کے بیچ میں، تو پھر نظرون بمعنی بحث، کہ یہ دن اور رات کا آدھے آدھے کو کیسے حساب کریں، میں نے شک فی صدق کی شرط، ہم شک کرتے ہیں کہ شرط دن رات والی متحقق ہوئی کہ نہیں ہوئی، نتیجے میں محرمیت حاصل نہیں ہوگی، وہ تحقق المعنی، لیکن دیکھتے ہیں بھائی معنی متحقق ہوگی، وہ معنی کیا ہے کہ دن رات یعنی 24 گھنٹے دودھ پیے، وہ اس نے دودھ پی لیا ہے، او 15 رضعۃ، یا یہ ہے کہ وہ 15 مرتبہ دودھ پیے، ٹھیک ہے، تامتن پورا دودھ پیے، آدھے میں ماں سے چھڑائے نہیں، بچے کے پورے دودھ پینے کا مقصد کیا ہے، جب وہ دودھ پیتا ہے تو ایڑی بھی ہلاتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے نیند بھی آ جاتی ہے، تو اسے پتہ چلا کہ اس کی دودھ کی مقدار پوری ہوگی، متوالیہ، اور لگاتار دودھ پیے، لگاتار کا مطلب ہے بیچ میں کسی اور عورت کا دودھ فاصلہ نہ ہو، بیچ میں کسی جوس وغیرہ کا فاصلہ نہ ہو،
لروایت زیاد بن سوقہ ظاہر، انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ قال، اور راوی کہتے قلت لابی جعفر، میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو کہا، ابو جعفر کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ حل لرضاء حد یؤخذ بہ، اے میرے امام کیا دودھ پلانے کے لیے کوئی حد ہے جس کو ہم لے لیں؟ فقال، تو امام نے فرمایا لا یحرم الرضاء، بھائی رضا محرمیت کا سبب نہیں بنتی، اقل من یوم و لیلہ، جو ایک دن اور ایک رات سے کم ہو، او 15 یا 15 مرتبہ سے کم ہو، متوالیات لگاتار ہو، من امرأۃ واحدۃ ایک ہی عورت کا دودھ پیے، من لبن فحل واحد ایک ہی شوہر کا دودھ ہو۔ اگر کسی طریقے سے فرض کریں 2 شوہر کا دودھ ہو جائے تو بھی محرمیت کا سبب نہیں بنے گا، یعنی 2 عورتیں ہیں، 2 مردوں کی بیوی، ایک مرتبہ اس عورت کا دودھ پیتا ہے، دوسری مرتبہ دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے، تو بھی محرمیت نہیں ہوگی۔ وَلَمْ يَفْصُلْ بَيْنَهَا، اور ان 15 دفعہ کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ڈالے، کیسے؟ بِرَضْعَةِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا، اس پہلی عورت کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے۔ وَفِي مَعْنَهَا أَخْبَارٌ أُخَرَ، اور اسی معنی میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ دودھ وہ محرمیت کا سبب بنتا ہے یا تو وہ اس کے باڈی پر اثر کرے، یعنی اس کا ہڈی گوشت مضبوط ہو، یا یہ کہ 15 مرتبہ، یا یہ کہ دن رات۔ باقی انشاءاللہ مزید بحث اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔